اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ پھر شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا، بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جان شہادت نوش کرنا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، تو ایک طرف حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف حضرت خباب کو انگاروں پر مٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ الغرض میرے دوستو، یکی بات دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی باری آ جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جان شہادت نوش فرماؤں۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا، وَأَنْتَ سِنُّ لِأَبِي، آپ میرے ابو کی جگہ پر ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا، اے محمد، جب تجھے تیرا ابو یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ محمد، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، خدا حافظ۔ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد۔ میرے محترم رسول و دوستو، حضرت حمزہ کی جذبہ و طرف اور آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر سرکار دو عالم اجازت دے دیتے ہیں۔ سیدنا حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں اور دشمن کے مقابلہ کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستو، حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرکار دو عالم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حل کر دیا گیا؟ پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، آگے نکال دی گئی، زبان کھینچ لی گئی۔ الغرض میرے دوستو، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی۔ اللہ اللہ، اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے، اس دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ حمزہ کی حالت کو دیکھ کر روئے اور چلائے گی، چیخے مارے گی، ماتم کرے گی اور نہ جانے بھائی کی یاد میں کیا کیا کرے گی۔ لیکن قربان جائیے میرے دوستو، اس مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر نہ روئی نہ چلائی، بلکہ صبر استقامت کا پہاڑ بن کر کہہ رہی ہے کہ بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ میرے دوستو، حضرت حمزہ کی شہادت، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تن من دھن قربان کرنا، دشمن اسلام سے لڑنا، یہی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ اسلام آج ہم تک آیا اور آج ہم شہداء اسلام کے صدقے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور اثر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، صحابہ کرام کی وہ حالتیں جبکہ مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلہ میں کم تھے، لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کی وجہ سے ہزاروں پر بھاری تھے، اور آج مسلمان مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان ہر طرف رسوا ذلیل ہو رہا ہے، مسلمانوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی داڑھی سے کھیلا جا رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ان تمام ظلم کو سہ رہے ہیں اور گھاس کی طرح اکھاڑ پھینکے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر صحابہ جیسا حوصلہ نہیں رہا، صحابہ جیسا ایمان نہیں رہا، حالانکہ صحابہ کرام تعداد اور افراد کے اعتبار سے کم تھے، اور آج مسلمان تعداد اور افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا ہوگا، اگر جنگ کا اعلان ہو جاتا تو اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال
اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوان کے عظیم خطاب سے سرفراز کیا۔ پھر دوستو آج ہمیں بھی صحابہ کی صفتوں کو پیدا کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیابی و کامرانی کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں شہداء اسلام کی عظمت پیدا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ ماشاء اللہ۔